اب ان کو یہ تھا کہ جو یہودی تھے ان کو یہ تھا کہ کتاب تو پڑھنی ہے نا، کتاب وہ پڑھتے تھے، اس کا مطالعہ کرتے تھے، اس کی تلاوت کرتے، لیکن کیا کیا کہ جو احکامات تھے ان کو ہضم نہیں ہو رہے تھے مال کے بارے میں، اس کو کیا کیا انہوں نے بڑی چالاکی سے ان کو بدل دیا. اس میں جو احکامات کرنے کے آتے تھے، حقوق العباد پر آتے تھے، ان کو چینج کر دیا، احکامات کو بدل ڈالا. جو بھی ان کی کتاب میں اللہ نے احکام دیے تھے وہ سب بدل دیے. تو یہ انہوں نے کیونکہ ماننا نہیں تھا تو انہوں نے اس میں سے وہ نکال دیے یا بدل دیے. لیکن وہ تو یہودی تھے نا. ہم اپنے اوپر رکھ کے سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے باتیں کہی ہیں کیا ہم اس طرح اس کو پراپر مان رہے ہیں؟ کیا ہم مال کی زکوٰۃ جیسا کہ ہمیں کہا گیا ہے ویسے نکالتے ہیں؟ کیا ہم مال سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ اگر جس طرح سے قرآن نے ہمیں حکم دیا تھا، اگر ویسے ہی زکوٰۃ کا سسٹم چل رہا تھا تو کوئی بھی غریب نہ ہوتا، کوئی بھی مفلسی کی لکیر کے نیچے زندگی گزار ہی نہ رہا ہوتا. یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ جو مالدار ہیں یا جو صاحب استطاعت ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، انہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی. وہ اپنے مال پر سانپ کی طرح بن کے بیٹھ کے جھوٹ پانی کی طرح بولتے ہیں، دھوکہ دینے میں کوئی یار محسوس نہیں کرتے، مال کو بڑی ہوشیاری سے کم تول دیتے ہیں کہ اگلے بندے کو کیا پتا کہ ہم اس کو کم دے رہے ہیں، زیادہ دے رہے ہیں، پورا دے رہے ہیں، پیسے پورے لے رہے ہیں. ہے نا حیرانگی کی بات کہ پیسے پورے لے رہے ہیں، مال کم دے رہے ہیں یا ناقص مال دے رہے ہیں، اور پھر بعد میں آرام سے اذان ہوتی ہے تو مسجد میں چلے جاتے ہیں. قبول ہوگی یہ نماز؟ قبول ہوگی؟ مال کو جو ہے اپنے جھوٹ بول کر کچرا مال صحیح مال کے داموں میں بیچ دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی بڑی حیرانگی کی بات ہے یہاں پہ کہ جیسے ہی کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، بڑے وہاں کے لاز فالو کرتے ہیں، وہاں پہ ڈر بھی لگتا ہے انہیں، ان کے قانون سے بھی دبتے ہیں. یہ ساری ہوشیاری اپنے ملک میں دکھاتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. وہاں پہ لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دے. وہاں پہ تو کہیں نہیں لکھا ہوتا ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ میں. یہاں لکھا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ 2 نمبری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں. وہاں پہ کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. وہاں تو یہ بھی نہیں لکھا ہوتا، پھر بھی وہاں دھوکہ چوری وغیرہ نہیں ہوتا. تو ہم کیمرے سے ڈر جاتے ہیں، بصیرن سے کیوں نہیں ڈرتے جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے؟ زبان سے رٹ کر کہہ دینا کیا کافی ہے؟ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ و دل مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل سے تو ہم مان ہی نہیں رہے نا، ہم دل سے ان حدود کو قید سمجھتے ہیں، ہے نا. یہودیوں کا سٹائل مطلب اٹریکٹ کرتا ہے، ویسٹرن سٹائل بہت اچھا لگتا ہے، آسان ہے نا، کوئی حدود نہیں، کوئی قید نہیں. لیکن اسلام نے کچھ حدود اور قیود انسان پر نافذ کی ہیں، اور جب وہ اس کو کراس کرے گا تو وہ منہ کے بل گرے گا. زبان سے رٹنے کا کیا فائدہ اگر دل ہی نے ساتھ نہ دیا تو؟ وہ کیا کہتے پنجابی میں، تسبیح پھیری دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے، جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، چاہے لال ہوئے کڑ کڑ کے. تو عمل ضروری ہے. اب ان تمام احکامات کو زندگی میں لانا بہت ضروری ہے جس کا حکم رب العزت نے ہمیں دیا. قرآن اور سنت لازم و ملزوم ہے. مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں بڑے اسکالر ہیں، وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت پاسپورٹ ہے اور نبی کی محبت ویزا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی نوافل بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل کو پھر بھی سکون نہیں ملتا. اس کی کیا وجہ ہے؟
کیونکہ ہم مکمل طور پر سرنڈر نہیں کرتے. مطلب ہم نمازیں تو پڑھے ہوتے ہیں لیکن دل اس میں شامل نہیں ہوتا. سجدے بھی کر رہے ہیں لیکن ہمارا ذہن کہیں اور ہے. ہر وقت دماغ میں کوئی اور ریل چل رہی ہے نا, کچھ اور سوچ رہے ہیں, یہ کام کرنا تھا, یہ رہ گیا, وہ رہ گیا, یہ سب کچھ نماز میں آتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو شیطان ہے وہ نماز میں ہی سب سے زیادہ وار کرتا ہے, سب سے زیادہ آپ پہ اٹیک تبھی کرتا ہے. دنیا کے سارے کام ہی اسی وقت یاد آتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ایسے نہیں کرتا کہ آپ کو وہ وسوسہ ڈال دیتا ہے, اچھا یہ کیا ہوگا, یہ میں نے یہ کیا. نہیں, جب اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے تو سب کو پیچھے انسان ہے آ جاتا ہے, لیکن ہمارا عمل, ہمارا دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اس وسوسے کو پیچھے چھٹک سکیں. تو جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ ہم پر بہت زیادہ حاوی ہوتی ہے, کیونکہ شاید نہیں بلکہ یقیناً اس کا ناپسندیدہ, سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل یہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں. تو شیطان جو ہے اس کو سب سے زیادہ ناپسند یہ ہے کہ وہ انسان اللہ کی عبادت خشوع و خضوع سے کرے. تو تصدیق بالقلب یہی ہے کہ جو کام کرنا ہے اس میں دل کی خوشی شامل ہو, اس کا اقرار شامل ہو. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے, سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے, خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. یعنی آپ نے نماز پڑھنی کوئی احسان تو نہیں کرنا نا, اپنے لیے نماز پڑھنی ہے, اپنے لیے عبادت کرنی ہے. دل عبادت میں لگے گا تو عبادت کا مزہ آئے گا, ورنہ اس خالی خولی عبادت تو اللہ کو بھی, فرشتے ہیں نا, فرشتے بہت ہیں عبادت کرنے کے لیے, ہر وقت عبادت کرتے ہیں. انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے تو خیر پیدا کیا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کو کس چیز کے لیے پیدا کیا, یہ اس کی محبت کے لیے ہے نا. انسان جو ہے وہ چرین پرند یہ سب اس کے دربار میں کتنا زیادہ عبادت کرتے ہیں. تو اس کو یہ جو اس کو اشرف المخلوقات بنایا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ڈر, یعنی جب وہ اس کی ذات کے بارے میں سوچے تو اس پہ ایک ہیبت طاری ہو جائے. اس کے 99 نام بھی, اپنے 99 نام بھی اس کو ہی سکھائے, یعنی انسان کو سکھائے کہ یہ سب یاد کرو, اس سب کو سمجھو, یہ ہے تمہارا, یہ عظمت والا رب ہے تمہارا. ان کو تمام ناموں کے ساتھ یاد کرو گے تو پھر اس کی عظمت کا اندازہ تو ہم نہیں خیر کر پاتے, لیکن ہمیں کم از کم اتنا تو علم ہو جائے گا کہ وہ کس قدر عبادت کے لائق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں ان کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو کہ جو ہم اس کی راہ میں تھوڑا بہت کوشش کرتے ہیں اس کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والا مسلمان بنائے. آمین.